اب یہ ہم سورہ النبا کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اما یتساءلون عن النباء العظیم الذی ہم فیہ مختلفون کلا سیعلمون ثم کلا سیعلمون۔ یہ ایک ابتدائی خبر ہے، ایک سوال ہے جو اللہ تعالیٰ نے کوڈ کیا کہ کچھ لوگ ایسے تھے جو آپس میں ایک دوسرے سے سوال کر رہے تھے، چہم گوئیاں کر رہے تھے، پوچھ گچھ کر رہے تھے۔ کس چیز کے بارے میں پوچھ گچھ کر رہے تھے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کیا یہ اس عظیم خبر، اس بڑی بات کے بارے میں پوچھ گچھ کر رہے ہیں؟ یعنی ان کا پوچھ گچھ کرنا، ان کا سوال کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ اس پر یقین نہیں رکھتے تھے۔ وہ یہ کہہ رہے تھے کہ یہ اس بڑی خبر کے بارے میں ایک دوسرے سے چہم گوئیاں کر رہے ہیں، ایک دوسرے سے باتیں کر رہے ہیں، کیونکہ وہ اس پر یقین نہیں رکھتے۔ اور یقین اس لیے نہیں رکھتے کہ ان کے نزدیک ان کی سمجھ سے باہر ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک مر جائے بندہ پھر زندہ ہو اور پھر اس کو اٹھایا جائے اور پھر جناب اعمال پیش کیے جائیں اور سارا کچھ ہو اور پھر وہ جنت اور دوزخ میں جائے۔ یہ ان کا اعتراض تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو فرما دیا، ایڈریس کر دیا اور پوچھا کہ یہ پوچھ گچھ جو کر رہے ہیں ایک دوسرے سے، کہ یہ لوگ جب اللہ تعالیٰ نے اس کی پوری تفصیل بیان فرما دی۔ مفسرین نے قرآن مجید کی اس آیت کی تفصیل میں لکھا ہے کہ یہ لوگ جب آپس میں ملتے تھے عرب لوگ تو یہ پوچھتے تھے یار یہ جو نبی آئے ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ کہتے ہیں، یہ فرماتے ہیں کہ جب ہم مر جائیں گے ہم پھر دوبارہ زندہ ہوں گے، ہم سے ایک ایک چیز کے بارے میں سوال کیا جائے گا، تم نے سنا ہے یہ بات، تم نے سنی ہے یہ بات۔ یعنی ان کے اس انداز کو قرآن نے کوڈ کیا ہے، یہ اس کے بارے میں ایک دوسرے سے سوال کرتے ہیں۔ آگے پھر قرآن نے خود وضاحت کر دی کہ یہ جس کے بارے میں سوال کرتے ہیں وہ ایک عظیم بات ہے، وہ کوئی مذاق کی بات نہیں ہے، وہ کوئی کچی بات نہیں ہے۔ ایسا نہیں کہ وہ ہوگا یا نہیں ہوگا، وہ لازماً ہوگا۔ عرب کا ایک اسلوب ہے، قرآن مجید پورا جب آپ پڑھیں تو ایک اسلوب ہوتا ہے، وہ اسلوب یہ ہوتا ہے کہ ماں کے ساتھ جو سوال آئے، اما یتساءلون، یہ کس کے بارے میں سوال کرتے ہیں، تو یہ اسلوب بتاتا ہے کہ وہ چیز بڑی عظیم ہے۔ مثلا قرآن مجید میں ہے ما ادراک ما سجین، آپ کو کیا معلوم کہ سجین کیا ہے؟ اس کو بھی ماں کے ساتھ شروع کیا گیا۔ تو اب سجین پتہ کیا ہے؟ یہ ایک بڑی عظیم، یہ بھی خبر سے متعلق چیز ہے۔ سجین مفسرین لکھتے ہیں کہ وہ قید خانہ اور وہ تنگ جگہ، تنگ مقام ہے کہ جس میں تنگ مقام ہے اور زمین کے نچلے حصے میں ہے یہ مقام، اور یہ وہ مقام ہے جہاں پر کافروں کی، مشرکوں کی اور ظالم لوگوں کی روحوں کو مرنے کے بعد رکھا جاتا ہے، اس کو سجین کہتے ہیں۔ اور دوسری روایت ہے کہ یہ وہ مقام ہے جہاں پر کافر، مشرکین اور ظالم لوگوں کے نامہ اعمال کو رکھا گیا ہے، اس کو سجین کہتے ہیں۔ لیکن یہ جو کہ بڑی بات اس لیے قرآن نے کہا کہ ما ادراکا ما سجین، کیا آپ جانتے ہیں کہ سجین کیا ہے؟ اسی طرح ایک اور بڑی خبر قرآن مجید نے کہا وما ادراک مل عقبہ، کیا آپ کو معلوم ہے کہ یہ عقبہ گھاٹی کیا ہے؟ یعنی قرآن کے ایک اسلوب ہے کہ جب کوئی بڑی بات کرنی ہو تو اس طریقے سے کرتا ہے۔ اب یہاں پر کیا کی؟ اما یتساءلون، کیا یہ اس عظیم چیز کے بارے میں سوال کر رہے ہیں؟ کس چیز کے بارے میں سوال کر رہے ہیں؟ ان النباء العظیم، جو بڑی عظیم خبر ہے۔ الذین هم فیہ مختلفون، قرآن مجید نے کہا کہ یہ وہ خبر ہے جس کے متعلق یہ اختلاف رکھتے ہیں۔ اب یہ اختلاف دو طرح کا تھا۔ ایک تو یہ تھا کہ ان کا یہ اختلاف تھا کہ وہ مانتے ہی نہیں تھے کہ آخرت آنے والی ہے، اور اللہ کا کلام کہہ رہا تھا کہ آنے والی ہے، قیامت برپا ہوگی۔ اور دوسرا پتہ کیا اختلاف تھا؟ ایک اور اختلاف تھا، وہ اختلاف یہ تھا کہ یہ قبل از اسلام اور قبل از نزول قرآن جو عقیدہ آخرت کے بارے میں رکھتے تھے وہ بھی ان کا ایسا مختلف تھا کہ ایک کا دوسرے سے نہیں ملتا تھا۔ اگر کچھ لوگ کفار میں سے آخرت کا کوئی تصور رکھتے بھی تھے تو قرآن نے کہا ہے کہ وہ ایک نہیں رکھتے تھے سارے، بلکہ کوئی رکھتا تھا، دوسرا کوئی اور تصور رکھتا تھا، تیسرا کوئی اور تصور رکھتا تھا۔ تو مختلفون میں یہ دونوں چیزیں موجود ہیں کہ آخرت سے متعلق جو ان کا تصور ہے وہ ایک دوسرے سے مختلف تھا، ایک جیسا نہیں تھا۔ اور دوسرا یہ ہے کہ آخرت سے متعلق ان کا جو اختلاف تھا وہ یہ تھا کہ وہ آخرت کے سرے سے منکر تھے۔ اللہ تعالیٰ نے پتہ کیا فرمایا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کلا سیعلمون، کہ ہرگز نہیں،
انہیں ان قریب معلوم ہو جائے گا۔ ثم کلا سیعلمون، ان قریب یہ جان لیں گے کہ یہ جو بڑی خبر تھی یہ کوئی مذاق نہیں تھا، یہ حقیقت تھی۔ آپ ذرا اپنے معاشرے پر ایک نظر ڈالیں، کتنے ایسے لوگ ہیں جو پچھلے سال ہمارے ساتھ تھے، آج ہمارے ساتھ نہیں ہیں، قبروں میں پڑے ہیں، ہے کہ نہیں ہے؟ جی وہ بھی اسی طرح سوچتے ہوں گے کہ یار ہم جب اب زندہ ہیں تو زندہ بندہ سوچتا ہے موت تو آنی ہی نہیں ہے، ہم تو سوچتے ہیں کہ ہم نے ہمیشہ رہنا ہے۔ اسی طرح وہ بھی سوچتے تھے، اور ہم تو چلو بطور مسلمان یقین رکھتے ہیں نا، یعنی ہمارا بھی ابھی یقین اس درجے کا نہیں ہے کہ جو ہمارے اصلاح کے لیے کافی ہو، لیکن ہم یقین تو رکھتے ہیں، ایمان تو رکھتے ہیں۔ وہ ایمان بھی نہیں رکھتے تھے، مذاق بناتے تھے اس بات کا۔ تو اب عقل کی تقاضا کیا ہے؟ اللہ فرما رہا ہے کہ ان قریب، یعنی ان قریب کا مطلب کیا ہے؟ اس زندگی کا آغاز کب ہوگا جس کا تعلق قیامت سے ہے؟ اس کا آغاز احادیث کی روشنی میں موت سے ہو جاتا ہے، یعنی قیامت کسی بھی بندے کے لیے قیامت کا آغاز اس کی موت سے شروع ہو جاتا ہے۔ ایک تو اصل قیامت ہے نا، جب آئے گی تب آئے گی، لیکن ہر ایک انفرادی ایک بندے کے لیے اس کا موت سے قیامت کا آغاز اور قیامت کے مراحل کا آغاز شروع ہو جاتا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ یہ ان قریب جان لیں گے۔ ان قریب کا مطلب 2 دفعہ فرمایا، زور دے کر 2 دفعہ فرمانے کا مطلب یہ ہے کہ کوئی طے وقت نہیں ہے، متعین نہیں ہے، کوئی لکھوا کے نہیں لایا کہ وہ کتنا عرصہ رہے گا، اور یہ دنیا بھی کسی سے نہیں لکھا ہوا کہیں نہیں کہ یہ دنیا اتنا عرصہ رہے گی۔ ان قریب وہ جان لیں گے، جلد ہی وہ جان لیں گے کہ یہ دنیا فانی ہے، وہ جلد ہی جان لیں گے کہ ہم واقعی اللہ کی بارگاہ میں جواب دیں۔ جلد ہی جب موت کے فرشتے کو اپنے پاس پائیں گے اور ایک نئی دنیا میں خود کو پائیں گے تو وہ کہیں گے یہ تو بات درست تھی۔ جب قبر میں سوال و جواب ہوں گے تو پھر تصور آئے گا کہ ہاں یہ تو سب کچھ درست تھا۔ سمجھ گیا نا بات؟ تو بچوں یہ وہ بنیادی چیز ہے، ہمیں بنیادی طور پہ تیار پتہ ہے کیا کیا جا رہا ہے اس صورت کے ذریعے؟ ان تمام صورتوں میں آگے بار بار یہ چیزیں آئیں گی۔ ہمیں تیار یہ کیا جا رہا ہے کہ ہم ذہنی طور پر صرف قرآن کو پڑھ کے آگے نہ گزر جائیں، بلکہ ہم ذہنی طور پر خود کو تیار رکھیں کہ ہاں ہم اللہ کی بارگاہ میں ہر چیز کے جواب دہ ہیں، اور یہ زندگی ختم ہونے والی ہے، اور ختم کب ہونے والی ہے کوئی نہیں جانتا، اللہ جانتا ہے۔ اللہ نے کہا ان قریب ان کو خبر مل جائے گی، وہ خود جان لیں گے کہ اللہ نے جو کہا تھا، اللہ کی دی ہوئی خبر اور وہ عظیم خبر وہ سچ ثابت ہو گئی۔ خواتین و حضرات اور پیارے بچوں، یہاں ہم گفتگو کا اختتام کرتے ہیں اور بریک کی طرف جاتے ہیں۔ انشاءاللہ بریک کے بعد ہم پروگرام کو جاری رکھیں گے۔ تعلیم القرآن۔ ویلکم بیک خواتین و حضرات۔ پروگرام کے دوسرے حصے میں ہم آج جس موضوع پر بات کریں گے بچوں کی تربیت اور اصلاح کے لیے، چونکہ آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے پروگرام کے 2 حصے ہیں۔ ابتدائی حصے میں ہم براہ راست قرآن مجید سے کچھ سیکھتے ہیں، اور دوسرے حصے میں ہم تربیتی اور اصلاحی کسی ایک موضوع پر بات کرتے ہیں۔ آج ہم اس دوسرے حصے میں جو بات کریں گے وہ اسلام کا ایک بنیادی حسن کیا ہے وہ بیان کریں گے، یعنی ایک ایسی چیز جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کا حسن قرار دیا، خوبصورتی قرار دیا۔ آپ بتائیں بچوں کہ کیا اسلام پورا کا پورا حسین نہیں ہے نا؟ جی اس کے باوجود یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ فلاں چیز اسلام کا حسن ہے، یعنی یہ وہ چیز ہے جو اسلام کو اور حسین کر دیتی ہے۔ اور وہ چیز کیا ہے؟ اس کا بیان حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا۔ آپ نے فرمایا من حسن الاسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، کہ اسلام کا حسن یہ ہے کہ اسلام کا حسن یہ ہے کہ انسان بے فائدہ چیزوں کو چھوڑ دے، یعنی ایسی چیزوں کو چھوڑ دے جن کا کوئی فائدہ نہیں ہے، جن میں محض وقت کا ضیاع ہوتا ہے، ان چیزوں کو چھوڑ دے اور ان چیزوں میں لگ جائے جن کا فائدہ ہے، جو مثبت ہیں، جو کریٹیو ہیں، جن کا کوئی مقصد ہے۔ جب بے مقصد چیزوں کو اور بے فائدہ چیزوں کو چھوڑ کر با مقصد چیزوں میں اور با فائدہ چیزوں میں ہم لگ جائیں گے، جس سے ہمیں فائدہ ہے، دوسرے لوگوں کو فائدہ ہے، انسانیت کو فائدہ ہے، کمزوروں کو، ضعیفوں کو، مریضوں کو، بیماروں کو فائدہ ہے، یا کسی بھی طبقے کو فائدہ ہے، تو پھر کیا ہے کہ ہم اسلام کے اصل حسن کو پا گئے۔ اور اگر ہم اس کام میں لگے رہے، ایک ایسے کام میں لگے رہے کہ جس کام کا کوئی فائدہ ہی نہیں، وقت کا ضیاع ہے، جو کیا ہے؟ وقت کا ضیاع ہے،
تو پھر کیا ہے کہ ہم مسلمان تو ہیں لیکن اسلام کے جو حسن ہے اس کو چھوڑے ہوئے ہیں۔ تو اسلام ہمیں اب اس بات سے آپ سمجھے کیا بچوں کہ اسلام کا حسن یہ ہے، اسلام یہ چاہتا ہے کہ ہم ہر وقت کریٹو رہیں، ہم ہر وقت کسی اچھے کام میں لگے رہیں، ہم ہر وقت کسی کی ہیلپ کرتے رہیں، ہم ہر وقت کسی مثبت کام میں لگے رہیں، ہم ہر وقت کچھ اچھا کرتے رہیں، ہم سے ہر وقت دوسروں کو کچھ نہ کچھ فائدہ ہوتا رہے، ہم سے ہر وقت کچھ نہ کچھ مثبت پازیٹیو چیز ہوتی رہے، نیگیٹیوٹی نہ ہو، ہم اپنے اندر سے نیگیٹیوٹی کو ختم کر دیں، ہم اپنے اندر سے منفی چیزوں کو ختم کر دیں۔ جی احمد، اگر ہم نیکی کا کام کر رہے ہوں اور اس سے کسی کا نقصان ہو جائے تو کیا ہوگا؟ دیکھیں بیٹا، اصل چیز یہ ہوتی ہے کہ جو آپ اچھا کام کر رہے ہیں اس سے دوسرے کو پہلی بات تو یہ نقصان ہو ہی نہیں سکتا۔ اس طرح سے آپ کا یہ سوال ہی غلط ہوا کہ اچھے کام سے دوسرے کو نقصان نہیں ہو سکتا، دوسرے کو نقصان ہمیشہ برے کام سے ہوگا، تو اچھے کام سے دوسرے کو فائدہ ہوگا، اور اگر کوئی کام دوسرے کو نقصان دے رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ کام اچھا نہیں ہے، وہ کام برا ہے۔ اچھا، اس کے بعد آپ دیکھیے ہمارے پاس کل کتنے گھنٹے ہیں؟ 24 گھنٹے ہوتے ہیں، ایسے ہی ہے نا؟ جی۔ اب دیکھیں کہ یہی 24 گھنٹے استعمال کر کے انسان کہاں سے کہاں پہنچ جاتا ہے۔ ہمارے پاس جو بڑے بڑے انسانوں کے نام ہیں، قائد اعظم کا نام ہم جانتے ہیں، علامہ اقبال، حضرت علامہ اقبال کا نام ہم جانتے ہیں، امام غزالی کا نام، بہت سارے بڑے بڑے لوگوں کا نام ہم جانتے ہیں۔ ان کا یہ نام بڑا کیسے ہوا؟ کیا ان کے پاس 48 گھنٹے تھے کام کرنے کے لیے؟ نہیں۔ یا ان کے لیے دن بڑا ہوتا تھا؟ یا ان کے لیے راتیں بڑی ہوتی تھی؟ ایسا کچھ تھا؟ نہیں، وہ بھی انسان تھے، ان کی بھی ضروریات تھیں، وہ بھی محنت کرتے تھے، ان کے پاس بھی یہی 24 گھنٹے تھے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ لوگ جتنے میں نے گنائے، امام غزالی، امام رازی، اولیاء کرام، صوفیاء کرام، علماء، بڑے بڑے محدثین، شیوخ، ٹھیک ہے، بڑے بڑے سائنسدان، انٹلیکچوئل لوگ، بڑے بڑے بزنس مین، یہ کیا ان کے پاس دن بڑے تھے؟ یہ ترقی کر کے پتہ کیا ہوا؟ انہوں نے اس حدیث پر عمل کیا، انہوں نے اس چیز کو اپنی زندگی میں اپنا لیا جس پر آج ہم بات کر رہے ہیں، اور وہ کیا ہے کہ اس چیز کو چھوڑ دو جس کا فائدہ نہیں ہے، بے مقصد چیزوں کو چھوڑ دو، نیگیٹو چیزوں کو چھوڑ دو، وہ ہمیشہ پازیٹیوٹی میں رہے، وہ ہمیشہ آگے بڑھنے میں لگے رہے، ہمیشہ آگے بڑھنے میں لگے رہے، آگے سے آگے بڑھنے میں، آگے سے آگے بڑھنے میں۔ تو ایک وقت آیا کہ جب انہوں نے اپنا پورا وقت، پوری زندگی آگے بڑھنے میں گزاری، انہوں نے ہر وقت یہ سوچا کہ اب میں فارغ بیٹھا ہوں، فارغ نہیں بیٹھنا، اب مجھے کیا کام کرنا چاہیے۔ پھر کوئی کام میں لگ گئے، اپنی ڈائریکشن، جانا کس سمت ہے، ڈائریکشن بالکل متعین کر لی، سیدھی کر لی، اپنی زندگی کا مقصد طے کر لیا۔ تو جب یہ سب کچھ ہوا تو پھر کیا ہوا؟ پھر وہ کامیابی کی ایسی سیڑھی پر چڑھتے گئے کہ کوئی ان کا مقابلہ نہ کر سکے۔ اب جب ہم کوئی غلط کام کرتے ہیں، کوئی برا کام کرتے ہیں، تو آپ کو پتہ ہے اس کے دو نقصان ہوتے ہیں۔ ایک نقصان تو یہ ہوتا ہے کہ غلط کام کرنے کا گناہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، گناہ، اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں، اس کی سزا ملے گی۔ اور دوسرا پتہ ہے کیا ہوتا ہے نقصان؟ دوسرا نقصان یہ ہوتا ہے کہ ہمارا وقت ضائع ہوتا ہے۔ گناہ تو اپنی جگہ ہے، وقت بھی تو ضائع ہو رہا ہے نا اس کام میں، ہماری صلاحیتیں ضائع ہو رہی ہیں، وقت ضائع ہو رہا ہے۔ اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنا وقت ضائع نہ کرو، من حسن الاسلام، اسلام کا حسن یہ ہے کہ جو چیز بے مقصد ہے، جس کا فائدہ نہیں، جو فضول ہے، اس کو چھوڑ دو، اور جو فائدہ مند ہے، با مقصد ہے، جس سے لوگوں کو، انسانیت کو نفع مل سکتا ہے، اس چیز کو اپنا لو۔ یہ ایک بنیادی اصول بتا دیا۔ اب کیا ہے دیکھیں، اب اس میں یہ نہیں ہے کہ آپ انجوائے بھی نہیں کر سکتے، یہ بھی مسئلہ نہیں ہے۔ مثلا آپ تھوڑی دیر کھیلنا چاہیں تو کھیلیں، اسکول جائیں، اسکول کے بعد ہوم ورک کریں، اس کے بعد تھوڑی دیر کھیلنا چاہیں تو بے شک کھیلیں، لیکن یہ نہیں ہے کہ اب سارا دن کارٹون لگے ہوئے ہیں، سارا دن ٹی وی پہ کچھ لگا ہوا ہے، سارا دن بس ٹی وی پہ ہی بیٹھنا ہے، یہ سارا دن موبائل پہ، ٹیب پہ گیمیں کھیلنی ہیں، یہ سارا دن کرکٹ کھیلنی ہے، یہ سارا دن گراؤنڈ میں رہنا ہے۔ اگر آپ یہ کریں گے تو اس کا مطلب ہے آپ اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں۔ یہ حدیث ہمیں یہ درس دیتی ہے، اور سنت رسول ہمیں یہ درس دیتا ہے کہ ہم ہر چیز کے لیے اپنا وقت متعین کر لیں، اور پھر وہ جو متعین وقت ہے اس کو کہیں اور نہ لگائیں۔ مثلا ہم نے پڑھنے کے لیے ایک وقت متعین کر لیا، وہ پھر وقت کہیں اور نہ لگے،
کھیلنے کے لیے ایک تھوڑا سا وقت متعین کر لیا، اس کو بڑھائیں نہ. نمازوں کا وقت متعین ہے، اس کو آگے پیچھے نہ ہونے دیں. یعنی جس چیز کا جو وقت ہے اس کو اسی وقت میں کریں تو اس سے برکت زیادہ ہوتی ہے. اس سے کیا ہوتا ہے؟ برکت زیادہ ہوتی ہے. یہ وقت جو ہمیں میسر ہے، یہ جو ٹائم ہم گزار رہے ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ یہ بھی ایک امانت ہے. یہ کیا ہے بچوں؟ وقت بھی ایک امانت ہے. امانت کیا ہوتی ہے؟ امانت ہوتی ہے کسی دوسرے کی چیز ہو، وہ ہمارے پاس رکھ دے اور ہم نے اس کو اٹھا کے بعد میں واپس کرنی ہے جب وہ مانگے گا. اس سے کوئی چیز نکالنی نہیں ہے. ہاں، اس میں کوئی کمی بیشی نہیں کر سکتے، خیانت نہیں کرنی. اب یہ جو وقت ہے یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے گزارنے کے لیے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے کہ یہ لو وقت گزارو، اور ساتھ گزارنے کا پورا طریقہ کار دے دیا کہ اس کو یہ گزارو، اس میں یہ کام کرو، اس میں یہ کام نہ کرو، یہ کچھ کرو، سب کچھ بتا دیا ہمیں. اب یہ وقت اللہ کی امانت ہے. اگر ہم وقت کے اندر خیانت کریں گے اور اس کو اس کام میں لگائیں گے جس کام میں لگانے سے روکا گیا تو پھر ہم پکڑے جائیں گے اور پھر اسلام کے حسن پر بھی قائم نہیں رہیں گے. اور اسلام کا حسن کیا ہے؟ کہ صرف وقت کو ان کاموں میں لگایا جائے جو کام مثبت ہیں، جن کاموں سے انسانیت کا بھلا ہو سکے اور جن کاموں سے اللہ اور اللہ کا رسول راضی ہو سکے. خواتین و حضرات، آج ہم اپنی گفتگو کو اس بات پر ختم کرتے ہیں کہ اسلام کے حسن پر قائم رہنے کے لیے اللہ سے دعا گو ہیں، اور ہم کوشش کریں گے کہ گھروں میں ہمارے بچے بھی اس نہج پر چلیں کہ ان کی سوچ تخلیقی ہو، ان کی سوچ مثبت ہو، اور وہ ہمیشہ ایک مثبت ایکٹیویٹی، مثبت کام میں خود کو مصروف رکھیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارے حال پہ لطف و کرم فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. تا